بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 39 کریں گے. آج ہم لوگوں نے بینچ مارکنگ کے بارے میں پڑھنا ہے. بینچ مارکنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بینچ مارکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی آرگنائزیشن یا کسی دوسری آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو دیکھنا اور اس کے مطابق پلاننگ بنانا کہ کون کون سی بیسٹ میجرز ہو سکتی ہیں. اس کو ہم لوگ بینچ مارکنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم لوگ لیکچرز کی طرف چلیں، اسٹوڈینٹس جو ہے نا ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میم ایم سی کیوز بیس پیپر ہونا ہے تو ایم سی کیوز بتا دیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں کانسیپچول. ٹھیک ہے. اور میں جو آپ کو ایم سی کیوز بتاؤں نا وہ سیم ویسے نہیں ہو سکتے کہ جو یونیورسٹی کے انسٹرکٹر نے بنائے ہوں گے. مجھے کیا پتا انہوں نے کیا کہانیاں چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے. پاسٹ سے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز پیپر میں نہیں آتے. سارا آپ لوگوں کا پیپر آتا ہے کانسیپچول. ٹھیک ہے. جو کوئزز کی ویڈیوز ہیں نا، میں نے اس میں آپ لوگوں کو کافی سارے ایم سی کیوز دیتی ہوں، اس میں سے کچھ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کوئزز ویڈیوز ہی آپ کی فائنل ٹرم کی ایم سی کیوز کی ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی کے یہ جو سبجیکٹس ہیں نا سارے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہی میں کہوں گی کہ جو لیکچرز میں آپ کو کنسیپٹ دیا جاتا ہے، آپ کا وہ کنسیپٹ کلیئر ہے. لیکچر میں جو آپ کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز بتائے جاتے ہیں آپ لوگ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کی 100% پریپریشن ہو چکی ہے. اوکے. کوئی آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر سے پاسٹ فائلز کرنے کی، یا آپ لوگوں کو ایم سی کیوز الگ سے آپ لوگ اس پہ سر کھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا تو آپ لوگوں کی طرف نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، فوراً آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. سبسکرپشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ہم آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے. جب بھی کوئی لیکچر آتا ہے آپ کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج کا نیو لیکچر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. وہ پروسیس جس کے تھرو کمپنی بیسٹ پریکٹسز امپلیمنٹ کراتی ہے، یعنی کہ جو بیسٹ کام کوئی بھی آرگنائزیشن یا اپنی آرگنائزیشن جو کر رہی ہوتی ہے نا، ان سارے بیسٹ کاموں کو کمپنی اپنی کمپنی میں لاگو کرواتی ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بینچ مارکنگ. اور وہ یہ والی بیسٹ پریکٹسز لیتی کیسے ہے؟ اپنی پاسٹ پرفارمنس سے بھی لے سکتی ہے، یا دوسری کمپنیز کے جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ کے وہاں سے بھی کچھ پریکٹسز اڈاپٹ کر لیتی ہے تاکہ اپنے پروڈکٹس کو امپروو کر سکے. اب بینچ مارکنگ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انٹرنل اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل. انٹرنل بینچ مارکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارم صرف اپنی پرفارمنس کو دیکھتی ہیں، اپنی پرفارمنس کی بیس پہ ایویلویٹ کرتی ہیں پروگرس کو. فار ایگزامپل فارمز یہ دیکھتی ہے کہ میں نے اپنی فارم میں یہ والا میں نے جو ہے نا وہ میں نے پروسیس لگوایا تھا تو اتنی زیادہ اچھی جو ہے نا میری پروگرس ہوئی ہے، تو یہ والی جو ایک پریکٹس ہے نا یہ والی بیسٹ ہے، میں آگے بھی اسی کو لے کے چلوں گا یا میں چلوں گی. ٹھیک ہے. تو اپنی پرفارمنس کی بیس پہ جو کمپنیز گول سیٹ کر لیتی ہیں نا، اس کو ہم لوگ انٹرنل بینچ مارکنگ کہتے ہیں. ایکسٹرنل بینچ مارکنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا وہ اپنی کمپیٹیٹرز یا جو دوسری کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کو کریٹیکلی ریویو کرتی ہے، تنقیدی طور پہ ان کا سارا جائزہ لیتی ہے اور ڈٹرمن کرتی ہے کہ ان کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، وہ کون کون سے اچھے کام کر رہی ہیں، ان کی سکسیس میں کون کون سی مین فیچرز ہیں، ان فیچرز کو وہ اڈاپٹ کر لیتی ہے. تو یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل بینچ مارکنگ کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل بینچ مارکنگ میں اپنی آپ لوگ آرگنائزیشن کو جسٹ دیکھتے ہیں، اور ایکسٹرنل بینچ مارکنگ میں آپ دوسروں کی آرگنائزیشنس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس طرح سے کر کے نا بیسٹ پریکٹسز کو دوسری آرگنائزیشنس کی جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں نا ان کو ہم لوگ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اپنا پروڈکٹ ہم لوگ دوسری آرگنائزیشن کے پروڈکٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اپنا پروسیس دوسری آرگنائزیشن کے پروسیس کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اپنا انسٹرومنٹ اپنی آرگنائزیشن کا کلچر ہم لوگ دوسری آرگنائزیشنس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. پھر یہ دیکھیں گے کہ کون سا اس میں سے بیسٹ ہے تو وہ پھر ہم لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. زیرو ڈیفیکٹ لیول کیا ہوتا ہے؟ وہ سٹیج جس میں کسی بھی پروڈکٹ، کسی بھی پروسیس یا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں پایا جاتا، اس کو ہم لوگ زیرو ڈیفیکٹ لیول بولتے ہیں. اب جب بینچ مارکنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے کس پروسیس کو بینچ مارک کرنا ہے. یعنی کہ میں نے اپنی سیل سے ریلیٹڈ بینچ مارکنگ کرنی ہے کہ
دوسری جو کمپنیز ہیں وہ کون سے میتھڈز اڈاپٹ کر رہی ہیں کہ ان کی سیلز اچھی ہیں, یا پرائزنگ کے معاملے میں بینچ مارکنگ کرنی ہے کہ دوسری آرگنائزیشنز کی پرائزنگ سسٹم کیا ہے اور میری آرگنائزیشن کا پرائزنگ سسٹم کیا ہے. اسی طرح سے آپ لوگ ڈسٹریبیوشن کے معاملے میں بھی بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں کہ دوسری آرگنائزیشنز کیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور میری آرگنائزیشن کیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. فائنینشیل ریکارڈس کو مینٹین رکھنے میں بھی آپ لوگ بینچ مارکنگ یوز کرتے ہیں, یعنی کہ دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کیسے اپنا ریکارڈ رکھتی ہیں اور ہم لوگ کیسے اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی آپ لوگ بینچ مارکنگ کرتے ہیں, یعنی کہ مختلف ایریاز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے کس پروسیس کو میں نے بینچ مارک کرنا ہے. سیلز فور کاسٹنگ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اس میں یہ بینچ مارک کر سکتے ہیں کہ آرڈرز کو بک کرنے کا پروسیس کیا ہے, یعنی کہ جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں وہ کتنا ٹائم لیتی ہیں, یعنی کہ جب وہ آرڈر لیتی ہیں نا, آرڈر لینے سے لے کے آرڈر کو ڈیلیور کرنے تک ان کا ٹائم کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کا ٹائم اگر بہت زیادہ کم ہے آپ کی آرگنائزیشن سے, تو آپ کیا کریں گے کہ اس ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم اس آرگنائزیشن سے بھی ہم لوگوں نے کم رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پرائزنگ میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں ان کا پرائزنگ سسٹم کیا ہے, ان کا پرائزنگ میکانزم کیا ہے, اور اس کے مطابق ہمارا پرائز میکانزم کیا ہونا چاہیے. ڈسٹریبیوشنز میں بھی آپ لوگ بینچ مارکنگ کرتے ہیں, آپ پوری ریسرچ کرتے ہیں کہ جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں ان کا ڈسٹریبیوشن چینل کیا ہے اور ہماری اپنی آرگنائزیشن کا ڈسٹریبیوشن چینل کیا ہے. ہم لوگ کس طرح سے اپنے پروڈکٹ کو ڈیلیور کریں کہ ہم ڈیلیوری ٹائم کو ریڈیوس کر سکیں. دوسری آرگنائزیشنز کا ڈیلیوری ٹائم اگر کم ہے تو وہ کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا, ہم ان سے زیادہ اچھا ہم لوگ کون سا ڈسٹریبیوشن چینل یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیلیوری ٹائم کو کام کرنے کے لیے. اس کے بعد فائنینشیل ریکارڈ کی بات کرتے ہیں. ریکارڈز کسی بھی کمپنی کے بہت اچھے طریقے سے پراپرلی مینٹین ہونے چاہیے, سافٹ کاپی میں بھی اور ہارڈ کاپی میں بھی, اور ہمیشہ ہر ڈیٹا کا بیک اپ رکھنا چاہیے مختلف پلیسز پہ. اگر ایک جگہ سے آپ کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو کسی دوسری پلیس سے آپ لوگ اس کو ایکسیس کرنے کے تو قابل ہونا ایٹ لیسٹ. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی. ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ایفیشینٹ, یعنی کہ ہاں اس میں آپ لوگ یہ بینچ مارکنگ کرنی ہوتی ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہے. اور مطلب ایک مختلف کمپنیز ہیں نا, تو مختلف کمپنیز مختلف قسم کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہیں. آپ بہت ساری کمپنیز کو دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کون سی کمپنی کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اچھی ہے اور سب سے زیادہ رزلٹ اچھے دے رہی ہے, اور وہ جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ لوکل ٹیکنالوجی یا امپورٹڈ ٹیکنالوجی ہے. اس کے مطابق آپ وہ والی جس کمپنی کی سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہے آپ اس سے اچھی یا کم از کم اتنی آپ لوگ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کس پروسیس کو بینچ مارک کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے فار ایگزامپل ایک پروسیس کو اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میں نے اس پروسیس کو میں نے بینچ مارک کرنا ہے. اگلا پروسیس آپ کا یہ آتا ہے کہ کیا کیا ویریبلز ہوتے ہیں پروسیس کے اندر. فار ایگزامپل اگر تو پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, اگر آپ لوگ پروڈکٹ کو بینچ مارک کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ کی شیپ کیا ہونی چاہیے, پروڈکٹ کا کلر کیا ہونا چاہیے, پروڈکٹ کا سائز کیا ہونا چاہیے, اور پروڈکٹ کا ویٹ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا آپ نے اس پروسیس میں سیلنگ اور مارکیٹنگ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, یعنی کہ بیچنے اور جو پروموشن وغیرہ ہوتی ہے ساری چیزوں کو. اس میں ایک تو کاسٹ کو اپنے مد نظر رکھنا ہے, یعنی کہ کمپیٹیٹرز کی پروموشن کاسٹ کیا ہے اور میں اپنی کاسٹ کو کیسے کم کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل اگر اشتہار چلواتا ہوں تو میری کاسٹ فار ایگزامپل 5 لاکھ ہے اور ایک دوسری کمپنی ہے اس کی کاسٹ 4 لاکھ آ رہی ہے, تو کیوں اس کی کاسٹ کم آ رہی ہے اور میں نے اپنی کاسٹ کو کیسے کم کرنا ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. دوسرا آپ لوگوں نے کسٹمرز کی انسیٹسفائیڈ نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تیسری چیز آپ لوگوں نے پروڈکٹیوٹی کو بھی بینچ مارک کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. دوسری آرگنائزیشنز کی پروڈکٹیوٹی زیادہ کیوں, وہ کیسے کم قیمت میں زیادہ پروڈکٹ بنا لیتی ہیں, کیسے ریسورسز کو ایفیشینٹ طریقے سے یوز کرتی ہیں, اور ہم لوگ اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. مکسچر آف انگریڈینٹس, یعنی کہ کون سے انگریڈینٹس ہمیں یوز کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے کسٹمرز کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کر سکیں. دوسری آرگنائزیشنز, یعنی کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن جس کے انگریڈینٹس سے دوسرے کسٹمرز بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں, تو ان کی انگریڈینٹس کو آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ پھر ان سے بھی زیادہ اچھے انگریڈینٹس اپنے پروڈکٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں. ٹائملینس, یعنی کہ اس میں آپ لوگ اپنے ٹائم کو ریڈیوس کریں. فار ایگزامپل آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فاسٹ فوڈ کا ریسٹورانٹ ہے, تو آرڈر لینے سے لے کے آرڈر ڈیلیور کرنے تک کا ٹائم ڈیوریشن ان کا کتنا ہے. آپ لوگ وہ ریسٹورینٹس جن کا ڈیلیوری ٹائم بہت کم ہے ان کو آپ لوگ بینچ مارک کر لیں. ٹھیک ہے,
جن کا نا دوسرے ریسٹورینٹ سے ڈیلیوری ٹائم کم ہے، ان کو آپ لوگ بینچ مارک کریں اور ان کا آپ لوگ طریقہ دیکھیں کیسے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. ڈفرینشیشن آف پروڈکٹس، آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ یونیک ہونا چاہیے. پرفارمنس آف اے پروڈکٹ، آپ لوگوں کی پروڈکٹ کی پرفارمنس کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کے پروڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی پرفارمنس ایک کسٹمر سیٹسفائی ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی پروڈکٹ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے. تو آپ لوگوں نے ان ویریبلس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. یہ والے کچھ کی ویریبلس ہوتے ہیں. آپ لوگ جب ان سارے ویریبلس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے پلان بنانا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے ساری چیز دیکھ لی، ایک فلاں جو ہے نا آرگنائزیشن اس کا اس طرح کا پروڈکٹ ہے، یہ کاسٹ ہے ان کی، یہ پروڈکٹیوٹی، یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ ٹائم ہے، یہ ڈفرینشیشن ہے، یہ ان کی پرفارمنس ہے پروڈکٹ کی. اس کے بعد آپ نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پلان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بیسٹ پلان میں نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کی بینچ مارکنگ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بیسٹ پلان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور جو دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں نا وہ جس پریکٹس کو، جس پلان کو وہ فالو کرتی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کے کمپیٹیٹرز میں 5 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ کے مقابلے میں کام کر رہی ہیں. ان ساری کی ساری 5 آرگنائزیشنز کا آپ لوگ پلان دیکھیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کس پلان کے تحت کام کر رہی ہیں. اب ان 5 میں سے جو سب سے زیادہ بیسٹ آرگنائزیشن ہے نا اس کا پلان کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سا پلان اڈاپٹ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی موبائل فون کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے، 4 اور کمپنیز ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں، ان کا موبائل بہت زیادہ بکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آخر کیا کیا چیز ہے کہ ان کے موبائل زیادہ بکتے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی موبائل بنانے کی جو ہے نا وہ پلاننگ بنائیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی کی بیٹری ٹائمنگ بہت اچھی ہے، اس وجہ سے اس کا موبائل بکتا ہے. دوسری کمپنی ہے اس کے موبائل کا ڈیزائن اچھا ہے. تیسری کمپنی ہے اس کے موبائل کی جو ڈسپلے اسکرین ہے وہ اچھی ہے. چوتھی وہ کمپنی ہے جس کے موبائل کا وزن کم ہے. 5ویں وہ کمپنی ہے جس کے کیمرے کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ 5 کمپنیز ہیں اور ان کے موبائل میں یہ والے یونیک فیچرز، یہ والی بیسٹ چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ ان ساری بیسٹ چیزوں کو اکٹھا کریں اور ان ساری بیسٹ چیزوں کو اپنے موبائل فون میں ڈالنے کی کوشش کریں. ایک اور ایگزامپل ہے، فار ایگزامپل ایک فوڈ ریسٹورانٹ ہے. سب سے جو بیسٹ ریسٹورانٹ ہے نا آپ لوگ وہ والا چن لیں. اس میں آپ لوگ دیکھیں ان کی سروسز کیا ہیں، پارکنگ والی ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، گاڑیاں کیسے وہ پارک کراتے ہیں، پارکنگ کی جگہ ان کی کیسی ہے، ڈشز کی ویرائٹی ان کے پاس کتنی موجود ہے، ریسٹورینٹ کا انٹیریئر کیسا ہے، اور کٹلری یعنی کہ وہ کس قسم کے برتن وغیرہ یوز کرتے ہیں. آرگنائزیشنس کو سب وہ پوری لسٹ بنا لیں ان میں سے جو چیزیں انہوں نے دیکھی نا کہ یہ والی بیسٹ چیزیں ہیں کسی بھی ریسٹورینٹ کی یا کسی بھی موبائل کمپنی کی، وہ ساری لسٹ بنا لیں. اس میں سے جو سب سے زیادہ بیسٹ چیز ہے نا اس کو وہ چوز کر لیں اور اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرا لیں. اس طرح سے آپ لوگ ایک بیسٹ پلان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب آگے جو ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی پرفارمنس کی بھی آپ لوگوں نے میئرمنٹ کرنی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف دوسری آرگنائزیشنس کی پرفارمنس کو ہی دیکھتے جائیں، ایسا نہیں کرنا ہوتا. آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس کو بھی میئر کرے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز اپنے مائنڈ میں آپ لوگوں نے رکھنی ہے کہ صرف ایک آرگنائزیشن کو آپ نے بینچ مارکنگ کے لیے یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کی ڈفرینٹ چیزوں کو چوز کریں. ایک آرگنائزیشن کی ایک سروس اچھی ہوگی تو دوسری آرگنائزیشن کی کوئی دوسری سروس اچھی ہوگی. تو آپ ساری سروسز میں ہر آرگنائزیشن کو دیکھیں، ہر آرگنائزیشن میں جو چیزیں اس میں اچھی ہیں آپ لوگ وہ اڈاپٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگ اپنی پرفارمنس بہتر بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایئر لائن کمپنی ہے آپ کی تو اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایئر لائن کمپنی ہے دوسری جس کا جو ہے نا وہ سامان کو ہینڈل کرنا وہ ان کا زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہینڈلنگ آف لگیج. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ فار ایگزامپل کمپنی اے کی جو ہے نا وہ لگیج کو ہینڈل کرنے والی چیز بہت اچھی ہے. پھر آپ لوگ یہ دیکھیں کمفرٹ وائز یعنی کہ کون سی ایئر لائن زیادہ کمفرٹیبل ہے. آپ لوگ ساری ایئر لائن فار ایگزامپل 4 اس میں سے آپ لوگ ہر ایئر لائن کی کمفرٹ وائز ان کو دیکھیں کہ کون سے زیادہ کمفرٹیبل ہے. ان 4 میں سے فار ایگزامپل سی والی آپ کو لگی کہ کمفرٹ وائز سب سے زیادہ سی اچھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کمفرٹ وائز کے لیے آپ نے جو پلان بنانا ہے وہ آپ لوگوں نے سی والا اڈاپٹ کرنا ہے. اس طرح سے آپ لوگ دیکھیں کہ سیفٹی ریکارڈز کس کے زیادہ اچھے ہیں. آپ فار ایگزامپل بی ایئر لائن سیفٹی ریکارڈ میں بہت زیادہ اچھی ہے تو آپ لوگ اس کو چوز کر لیں. پھر ٹائملینس یعنی کہ کون سی وہ ایئر لائن ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم جو ہے نا وہ کم لگاتی ہے. تو آپ فار ایگزامپل وہ والی جو ہے نا وہ ایئر لائن ڈی ہے تو آپ نے ہر ایئر لائن میں سے دیکھنا ہے کہ کس ایئر لائن کی جو ہے نا چیز آپس میں بیسٹ ہے. ان میں سے وہ ساری چیزیں آپ لوگ اڈاپٹ کر کے اپنے ایئر لائن میں آپ لوگ ڈال لیں.
ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ بھی میئر کر لیا, سارا کا سارا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. آخر پہ آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ کی پرفارمنس میں اور دوسری آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں جو گیپ ہے نا, اس گیپ کو آپ نے پورا کرنا ہے, اس گیپ کو آپ نے برج کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کمی کہاں ہے, ہمارے اندر کہاں پہ کمی ہے, ہماری پرفارمنس کہاں پہ کم ہے, اور ہم اپنی اس پرفارمنس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنس کو چاہیے کہ وہ بینچ مارکنگ وہاں پہ کریں جہاں پہ زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ بینچ مارکنگ کیا کریں. بینچ مارکنگ کو آپ جو ہے نا ڈفرینٹ پروڈکٹس والی آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی بائسیکل کی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پیپر مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے, تو آپ لوگ اس کے ساتھ بھی بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہماری آرگنائزیشن کے کمپلینٹس کو ہینڈل کرنے کے طریقے کیا ہیں اور دوسری آرگنائزیشن کے ہینڈل کرنے کے طریقے کیا ہیں ہماری. اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی آرگنائزیشنس موجود ہیں, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں نا جو کہ یہ بیٹر نہیں کرتے کہ آرگنائزیشن کا پروڈکٹ کیا ہے. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں, ہر طرح کی آرگنائزیشنز وہ بھلے کام کر رہی ہوتی ہیں, جیسے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنا, یہ ایک ایسی چیز ہے ہر آرگنائزیشن کرتی ہے. تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کون سی آرگنائزیشن بہترین انداز میں کسٹمرز کو سیٹسفائی کرتی ہے, کون سی آرگنائزیشن ہے جس کا پیمنٹ میتھڈ سب سے زیادہ بیسٹ ہے, آپ لوگ وہ والی چوز کریں. آرگنائزیشنز کو بینچ مارک کرنے چاہیے اپنے پروسیسز کو بھی اور اپنے پروڈکٹس کو بھی, اور بیسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بینچ مارک کریں. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ بینچ مارک نہ کریں جو کہ خود ہی اپنے پروسیس میں یا کسی بھی پروسیس میں وہ اچھی نہیں ہے. بینچ مارکنگ آپ لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میری کمپنی ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ کون سی کمپنی ہے جو کہ زیادہ سکسیزفل ہے, اور کون سی کمپنی ہے جس کا فار ایگزامپل جس کے اونر کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے, میں اس کی ایٹیٹیوڈ کو دیکھوں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں یہ دیکھوں گی کہ کون سی کمپنی ہے جس کا اونر اسٹڈی میں بہت اچھا ہے, کون سی کمپنی ہے جس کا اونر ایلڈرس کے ساتھ بوڑھوں سے زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے. تو میں مختلف قسم کی لسٹ بنا لوں گی, وہ ساری آپ لوگ ہم لوگ وہ لسٹ بنا سکتے ہیں, اور اس سے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں سے کون سی کوالٹیز ہماری پرسنالٹی میں موجود نہیں ہے, تو آپ لوگ اس بیس پہ پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو بینچ مارکنگ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریکٹیکل لائف میں بھی آپ لوگ بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں. ہاں, آپ لوگ خود سوچیں ذرا کیسے کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا بینچ مارکنگ والا چیپٹر نمبر 39 ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.